سرکار کی گلی کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، نہ در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے، بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار یہاں پر، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے ذکر اللہ اطمینان قلب کا واحد ذریعہ۔ یوں تو ہر انسان دنیا میں چین ڈھونڈتا ہے، سکون کا متلاشی ہے، کبھی دولت کے ذریعے، کبھی طاقت کے ذریعے، کبھی دنیا کی زیبائش آرائش کے ذریعے، کبھی اپنی انا پرستی کے ذریعے، کبھی مختلف نشوں میں مست ہو کر راحت اور چین کا تلاش کرتا ہے، لیکن جس خالق نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کا اعلان یہ ہے کہ کسی شے میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس خوبصورت ٹاپک پر آئیے ہمارے مہمان تشریف فرما ہے، علمی شخصیات، روحانی شخصیات، جن میں خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد آباد شریف صوفی طیب زمان الخیری صاحب اور نوجوان مذہبی اسکالر علامہ مفتی فتح محمد علوی سیالوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں پہلا سوال محترم جناب صوفی طیب زمان الخیری صاحب سے کروں گا کہ عبادات تو بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں ہمارے اوپر، لیکن صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہی دلوں کا چین کیوں ہے؟ بسم اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور پھر شکریہ ادا کرتے ہیں دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کا کہ یہ خیر کا دربار ہے، اور ہر لمحے ہر گھڑی جس چیز کا بھی تعلق خیر کے ساتھ ہو جائے، یعنی امت مسلمہ کے لیے بلائی کا ذریعہ ہو، تو الحمدللہ اس کو مرشد آباد شریف صفحہ اول میں الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ وقتی ضرورت تھی، لوگ تخلیوں میں خلوتوں میں بند ہو گئے، تو قبلہ خواجہ صاحب نے یہ ایک انداز اپنایا تاکہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو پورے عالم اسلام کو پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جنہوں نے یہ موضوع رکھا، بدر الاسلام صاحب، ان کو بھی خراج تحسین ہے کہ اس وقت کے لحاظ کے ساتھ ایک بہت اچھا موضوع ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے کہ آخر ذکر ہی کیوں؟ عبادات تو اور بھی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، وہ کہ علماء کے سامنے گفتگو کرنا سوئی ادبی ہوتی ہے، لیکن حکم ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کو اکبر الاعمال کہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی تمام اعمال میں اس کی بڑائی ہے۔ بے شک بے شک، بے شک۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کے تحت لکھا ہے حاشیہ میں کہ تمام عبادات من جملہ جسد کے ہیں، جسم کی طرح ہے، بے شک، اور یہ ذکر اس میں روح کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، بہت اچھا، بہت خوب، واہ، کیا خوبصورت یہ بات اس فرمائی۔ میں روح کی طرح ہے، بے شک، جس طرح روح کے بغیر جسم جو ہے ایک محض لاشا رہ جاتا ہے، آہا، واہ، اسی طرح عبادات سے اگر ذکر کو نفی کر دیا جائے تو تمام ایک ایکسرسائز رہ جائے گی، بلکہ عبادات کا اصل ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اہمیت دی کہ آپ دیکھیں کہ نام عہدے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، ہم اگر کسی کاغذ پہ سائن کریں اور ہے، ہاں، کونسلر کرے اور ہے، لیکن وزیر اعظم کرے تو اور ہے۔ بے شک، بے شک، عہدے کے ساتھ نام بھی تو بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، سبحان تو اللہ، اس علو اللہ جو اللہ کی ذات ہے، واہ،
تو جب وہ خود اتنا بڑا ہے تو اس کا نام بھی ہر چیز سے بڑا ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان تو اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کو اس لیے پسند کیا کہ علماء نے لکھا ہے، بعض ملا لکاری صاحب نے لکھا ہے، تبلیغ نصاب میں بھی مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اس دل میں مختلف کوٹے رکھے گئے ہیں. اس میں نماز کا کوٹا الگ ہے، ذکر کا الگ ہے، ہر چیز کا الگ الگ ہے. تو ہر چیز کا جسم پہ الگ الگ اثرات ہیں. تو کہ اگر تمام عبادات کیجئے اور ذکر نہ کیجئے تو وہ کوٹا خالی ہوتا ہے. کہتے ہیں جو ذکر کے ساتھ، سکون کے ساتھ خاص، اطمینان کے ساتھ خاص. تو اگر وہ خالی ہے تو گویا کہ آپ کو سب عبادات کے اپنے میں فائدے تو ملیں گے، لیکن آپ کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ذکر کے ساتھ خاص ہے. تو انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب جو ہے صوفی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے کہ باقی عبادات جسم کی مانند ہے اور ذکر اس کے اندر روح کی مانند ہے. اور یہ حدیث پاک بھی ہے علامہ صاحب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ذاکرین ہیں ان کی مثال زندہ کی ہے اور جو غافلین ہیں ان کی مثال مردوں کی ہے. میں علامہ فتح علوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. صوفی صاحب نے ذکر کی بات کی لیکن اذکار بھی تو بہت سارے ہیں. قرآن کریم میں صرف ایک نہیں کئی عبادات کو، کئی اعمال کو ذکر کہا گیا ہے. تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں کس کس عمل کو اللہ نے ذکر کہا ہے. میرے والوں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو میں صوت الخیر انٹرنیشنل آستانہ خیریہ اسلام آباد و پشاور آپ کا شکر گزار ہوں، اور آستانہ کے حکم کی تعمیل میں ہم اپنے ناظرین و سامعین سے مخاطب ہیں. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزوں کو قرآن مجید نے ذکر سے یاد کیا، ذکر سے تعبیر فرمایا. سبحان اللہ. قرآن مجید میں سورہ حجر میں ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں ذکر جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. ایک اور مقام پہ سورہ قمر کی 54 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ذکر والوں کے لیے ہم نے قرآن آسان کر دیا. یعنی قرآن سے منشاء خداوندی اور منشاء محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق وہی لوگ خیرات اور خیر پا سکتے ہیں جن کا تعلق اہل ذکر کی جماعت کے ساتھ. اب اگر ہم سورہ طلاق میں جائیں تو سورہ طلاق کی 10 نمبر آیت کے اندر رسول کریم کو ذکر الرسولہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، یعنی وجود رسول کو بھی ذکر کہا گیا. ہم اگر مزید اس اور عمیق گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو نماز کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا. فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. ہاں جی. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اگر ہم سورہ انبیاء میں جائیں تو وہاں پر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور کے اندر اس بات کو ذکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے بندے ہیں. تو لازمی بات ہے جب ذکر کے بعد اس چیز کو لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے بندے ہیں تو جو اس کا بندہ ہوگا اس کا تعلق لازمی بات ہے ذکر کے ساتھ ہوگا، اس کی یاد کے ساتھ ہوگا، اور اس کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرے گا. کیا بات ہے. اگر ہم سورہ منافقون میں جائیں تو سورہ منافقون کی 9 نمبر آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر تم نے ایسا کیا تو تم اہل خسران میں سے ہو جاؤ گے. اگر ہم خسران کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو خسران کہتے ہیں لک کے ٹوٹ جانے کو، یعنی تمہارا لک ٹوٹ جائے گا اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. کیا بات. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن مجید کے دوسرے پارے میں آپ جائیں
قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ جو ذکر سے غافل ہوگا اس کا نقصان ہوگا، قرآن نے کہا اس کا خسران ہوگا۔ ذرا قرآن مجید کی اس آیت کو لیں، خسران علیحدہ ہے، نقصان علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اردو ادب میں دیکھیں تو ہم خسران اور نقصان کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، ہم اطمینان کو اور امن کو بھی ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، جبکہ امن کا اور معنی ہے، اطمینان کا اور معنی ہے۔ اطمینان ہوتا ہے چار دیواری کے اندر اور امن ہوتا ہے پورے معاشرے کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی سورہ نخل کے اندر ارشاد ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ہم تمہارے سامنے اس قریہ کی مثال بیان کرتے ہیں جس کے دامن میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ مفسرین نے امن اور اطمینان کو علیحدہ علیحدہ معانی میں لے کر بتایا کہ اطمینان ہوتا ہے چار دیواری کے اندر، جو انسان اپنے من میں جو سکون محسوس کرے اس کو اطمینان کہتے ہیں، اور انسان جب کرنٹینہ سے باہر نکلے اور جو سکون محسوس کرے اسے امن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی جناب علامہ علوی صاحب نے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جہاں پر اہل علم کو بھی اہل ذکر فرمایا، تو یہ بھی ایک ذکر ہے، علم بھی اس کا مطلب ہے۔ یہاں قرآن فرماتا ہے کہ علم بھی ذکر ہے۔ اس میں صوفی فرماتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ علم بذات خود عربی میں مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لفظ علم کے بجائے لفظ ذکر کیوں لایا؟ واہ واہ، کہ علم صرف لفاظی لفظوں کا علم نہ ہو، پر علم مع حضوری ہو جاتا تو تبھی وہ ذاکر ہو جاتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جیسا دوسرے پارے میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، قرآن مجید کی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، ونقص اور نقصان کے ساتھ۔ دیکھیں نقصان، نقص قرآن مجید کا عربی کا لفظ ہے، اور یہاں فرمایا خسران، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اگر تمہاری اولادوں نے اور تمہارے مال نے، تمہاری زر نے، تمہاری دولت نے تمہیں ذکر اللہ سے غافل کر دیا تو تمہارا خسران ہوگا، یعنی تم اس قابل۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ ایک بندہ بہر یہاں مارکیٹ میں ریڑی لگاتا ہے یا یہاں وہ دکان کرتا ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان ہونے کے بعد انسان کبھی نہ کبھی اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن خسران ہونے کے بعد دوبارہ انسان اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جو ذکر سے غافل ہوگا اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا خسران ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاکان امت کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین فرمائی، جیسا حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ قرآن مجید کے 21ویں پارے کی پہلی آیت کا اختتام ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ اور اس کے ذیل میں جو شیخ عثمانی نے لکھا کہ باقی عبادات جو جسم کی مانند ہے اور ذکر روح کی مانند ہے، تو یہی بات ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات و تحلیلات اسی وقت سود مند، بلکہ یہ میں نے لفظ سود مند بول دیا، فائدہ مند اس وقت ہوگی جب ان کے دامن میں ذکر کا نور حاصل کیا جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، صوت الخیر انٹرنیشنل کا خصوصی رمضان پروگرام صوت رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ دربار عالیہ مرشد آباد شریف سے نسبت رکھنے والے معروف ثنا خانان رسول تشریف فرما ہے، تو میں چاہوں گا کہ ستی الخیری برادران سے بارگاہ رسالت میں ایک نعت سنتے ہیں۔